حبیب صاحب، جو چیف جسٹس صاحب نے جو انہوں نے باتیں پھر رپورٹرز کے ساتھ کی، صرف وہی باتیں ہوئی ہوں گی آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ جو انہوں نے بتائیں، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوا ہوگا؟ کچھ اگر ہم اف یو ٹرائی ٹو ٹیک اے گیس اینڈ ایڈ ٹو اٹ، یار سپریم کورٹ ہی پہنچ گئے آئی ایم ایف. دیکھیے بڑی اسٹرینج بات ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد جو بنیادی طور پہ مالیاتی معاملات کا جائزہ لیتا ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے، اور اس کے لیے عذر یہ تراشا گیا ہے کہ چونکہ 1996 یا 7 سے ہی آئی ایم ایف گورننس کے مسائل پر توجہ دے رہا ہے، کیونکہ اس نے معیشت کو گورننس سے جوڑ کے دیکھنا شروع کیا، تو اس وقت سے یہ معاملات میں دلچسپی اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. 6 شعبہ جات کو گنوا رہے ہیں یہ. اب دیکھیے شعبہ 1 یا 6 کی بات نہیں ہے جامی صاحب، اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ ایف بی آر کے دفتر نہیں جا رہے، آپ ریاست کے ایک ستون کے پاس جا رہے ہیں. جی، آپ یوں کہیے کہ مطلب یہ محکموں کے پاس جانا اس کا کام ہے نا، ریاست کے ستون کے پاس اس نے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن جانا اچھا تھا، اسٹیٹ بینک جانا تھا، وہ جو بھی ہے وہ سب Establishment ادارے Division ہیں، جانا وہ سب جانا ادارے، تھا. وہ سب چھوٹے ادارے ہیں نا. ہاں. یہ بلکہ ادارے پاکستان میں 3 ہیں دستور کے مطابق، ایک ہے انتظامیہ، ایک ہے مقننہ، ایک ہے عدلیہ. ٹھیک ہے نا، باقیوں کو آپ اسی لیے اس کی محکمے ڈومین کہتے ہیں. میکسیمم تھی لا منسٹری تک. ہاں، آپ محکمے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ عدلیہ کی طرف گئے ہیں تو یہ خالی ذلت تو ہے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے، کچھ عرصہ پہلے، جس کے بارے میں انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ نے کہا ہے کہ یہ عدلیہ کی خود مختاری کو ختم کر چکی ہے. بالکل ایسے ہی. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کے جو ہیومن رائٹس کا آفس ہے اس نے بھی کہا کہ جناب یہ عدلیہ کی خود مختاری اور آزادی پہ سوالیہ نشان ڈال دیا اس نے. تو ایک انٹرنیشنل ماحول جو ہے وہ اس ترمیم کے خلاف ہے. اور اس کے بعد آپ نے چند دن یعنی ابھی 1-2 دن پہلے آپ نے کیا کیا کہ جوڈیشل کمیشن کا ایسا اجلاس بلایا جس میں سے ججز نے واک آؤٹ کیا. جی، جلدی تھی آپ جی، کو ججز آپ کو جلدی تھی کہ ججز کو آپ نے اپائنٹ کرنا ہے. تو جب آپ اس فضا میں ہوں اور پھر آئی ایم ایف کا وفد پاکستان پہنچے، اور پاکستان پہنچ کے ہم چیف جسٹس صاحب کی بات کو ہی سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہی کہا ہوگا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم سے بات کی سینکٹٹی آف کانٹریکٹ کی، یعنی کیا آپ کے ہاں معاہدہ محفوظ ہے. دوسری انہوں نے کی بیرونی سرمایہ کاری کی حفاظت کی. اور تیسری انہوں نے کی کہ آپ کے ہاں جو ججز کا جو آمد و رفت ہے، ججز کی جو سلیکشن پروسیس پروسیس ہے، ایلیویشن پروسیس ہے. جی، ایلیویشن پروسیس پہ بھی بات کی. اور ایک اور نقطہ انہوں نے اس بیچ میں اٹھایا، ان کی جو پریس ریلیز ہے جی ریٹن، وہ اور جو صحافی سے گفتگو ہے اس میں دونوں کا تاثر فرق ہے. جو صحافی سے گفتگو اس میں تاثر یہ ہے کہ جی یہ ہماری عادت نہیں ہے ان معاملات پہ آئی ایم ایف کے لوگوں سے گفتگو کرنا، لیکن جانا پہ گیا، ٹھیک ہے، ملنا پہ. اور جو پریس ریلیز ہے اس کے جو یعنی مڈ میں آ کے اور جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے اس میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیسے ہوتا ہے، ججز کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ماتحت جوڈیشری جو ہے اس کو تو ہائی کورٹس دیکھتے ہیں. دیکھیے، اور وہ آئین و قانون کے مطابق آئین و قانون کے مطابق. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کے تحت حلف اٹھا رکھا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو مینٹین کریں گے. یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، اور بینچ ایگزیکٹو بنا رہے ہیں. بینچ ایگزیکٹو بنا رہا ہے. تو یہ بات تو ان کے مطلب ہم نے فرض کر لیا نا کہ آئی ایم ایف کے جو لوگ آئے ہیں وہ پڑھ کے بھی نہیں آئے، وہ اندھے بھی ہیں، وہ بہرے بھی ہیں. تو ہم یہ سوچ کے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا. اچھا خیر، دیکھیے یہ عدالت کے اندر آئی ایم ایف کا جانا، میں اس کے ایک پولیٹیکل ریپرکشنز دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ ہمارا جو معاہدہ ہے وہ گورننس کو ٹھیک کرنے کا ہے، سب کچھ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو ولسن صاحب کا خط، اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے بعنوان شائستہ پریشر رچرڈ گرینل، اس کے بعد وہ صاحب جو عمران خان صاحب کا انٹرویو کر چکے ہیں، ڈیرن بیاٹی، جی، ان کی اپائنٹمنٹ، یہ سارے عناصر ملے ہیں. اس کے بعد آئی ایم ایف کا وفد آیا ہے، اور آئی ایم ایف کے وفد نے آ کے عدلیہ سے ملاقات کرنا چاہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جس کا خدشہ تھا کہ عمران خان کے لیے ایک پریشر کا ماحول بنایا جائے گا، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کہ وہ شروع ہو گئے.